اے انسانوں، اے آدم کے اولادوں، ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ میری عبادت کرو، میری بھکتی کرو، میری پرستش کرو میرے بھائیو۔ لیکن آج کا مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت تو کہاں کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت تو نہیں کرتے۔ ہماری تو ذہن ہے صرف بلڈنگیں بنانے کے لیے، ہماری ذہن تو ہے کہ ہماری پراپرٹیاں اکٹھی ہو، ہم پیسہ کمائیں تو ہم قوم کے لوگوں کے سامنے بڑا آدمی تصور کرائیں، ہم اپنے آپ کو بڑا آدمی فیس کرائیں۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ نماز مسجد کے مینارے سے پکارتا ہے، ایک مؤذن اذان دیتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، وہ نیند میں سونے والوں آ جاؤ، نماز بہتر ہے نیند سے۔ جس خواب غفلت میں آپ سوئے ہوئے ہو، جس خواب غفلت میں اور ٹھنڈی کے موسم میں اچھے اچھے رضائی لے کر کے، ٹینکل لے کر کے سو کر کے آرام کی نیند سوئے ہوئے ہو، آ جاؤ، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے بندے نماز کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھنے لگو۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ان کے تمام گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان نماز کیا پڑھے؟ ہم تو موبائلوں میں ویست ہیں، نوجوان کمیٹی ہے، نوجوان ہم ہیں، لیکن ہمارے پاس تو 18 اور 20 ہزار روپے کا موبائل سے ہمارے فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں موبائل سے فرصت ہی نہیں ملتا تو نماز کی طرف کون جائے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی کون دے گا؟ ہمیں تو اس تمام چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی لائف، اپنی زندگی کو سیٹ اپ کرنے میں ہی تو ہماری زندگی پار ہو گئی، ہماری زندگی کٹ گئی ہے۔ آدھے قبر میں پیر چلے گئے، پوچھے بھائی صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تو کہتا ہے مولوی صاحب مت بتاؤ، پوچھو یار، ہماری تو طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ لوگ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ تم پانی وغیرہ زیادہ استعمال نہ کرو، اس لیے ہم جو ہے نماز سے تھوڑا سا جو ہے قاصر ہے اور مسجد تک نہیں جا پا رہے ہیں۔ آپ کے گھر کے بغل میں مسجد، لیکن آپ مسجد تک نہیں آ پا رہے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، ہم چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے گپے مارتے ہیں، لیکن اذان ہونے کے بعد ہمارے ذہن میں تھوڑی سی بھی یہ بھڑک نہیں لگتا ہے کہ بھائی چلیے نماز پڑھ لیجئے، اللہ کا بلاوا آیا ہے، چلے ہم جا کر کے نماز پڑھ لیں۔ اتنی تو بھی ہمیں تصور نہیں ہوتی ہے۔ جب قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب آپ کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، ان اول ما یحاسب به عبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے آپ کو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تم نماز پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے، یا چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے گپے مارتے تھے۔ میرے بھائی جو یہی سوال تو ہم سے ہوگا جب ہم اپنے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے چوکیدار سے کہے گا، اللہ اپنے باڈی گارڈ سے کہے گا، اللہ اپنے فورس سے کہے گا، لے جاؤ انہیں جہنم کے اندر دھکیل دو۔ سارے فرشتے آئیں گے، کوڑے مار مار کر انسانوں کو دھکیلتے ہوئے جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ جنت کے دروگے کہیں گے، ارے بھائی تم تو انسان تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم مسلمان تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلا رہے تھے، لیکن تمہاری یہ حال کہ تم آج جہنم کے اندر آ رہے ہو۔ وہ لوگ کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی پیدائش میں اللہ نے ہمیں جہنم کے اندر ڈالا ہے۔ وہ جہنم کی آگ کا یہ عالم کہ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ان کی پاور ہوگی، وہ پاور والی آگ کا یہ عالم ہے۔ میرے بھائی جو دنیاوی آگ، حدیث کا الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 بار جہنم کی آگ کو دھویا، اس کے بعد دنیا میں اتارا۔ کسی حدیث میں آیا ہے 75 بار دھویا، اس کے بعد دنیا میں اتارا۔ دنیا میں 75 بار دھونے کا یہ عالم، آگ کا عالم کہ اگر ہمارے اسکرین پر، ہمارے چمڑے پر پڑ جاتا ہے تو ہمارا چمڑا جھلس جاتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، طبیبوں کو بلاتے ہیں، حکیموں کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے اسکرین پر، چمڑے پر جو ہے آگ لگی ہے اور آگ نے ہمارے چمڑے کو جھلسا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوا ہو جو دے دو تاکہ ہماری یہ جو بیماری ہے یا یہ آگ نے جو ہمیں جھلسا دیا ہے، ان کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے حساب سے دوائی دیں گے، لیکن وہ دوائی جلدی کام نہیں کرے گا۔ کام تو کرے گا لیکن لیٹ سے کرے گا، کام کرے گا لیکن ٹائم لگے گا۔ اس جہنم کی آگ کا یہ عالم جہاں 70 اور 75 بار نہ دھویا گیا آگ کا یہ عالم ہوگا،
کہ آپ کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ آپ کو کھائے گی، آپ کے چمڑے جھلس جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین دوسرا چمڑا لگائے گا، پھر وہ چمڑے جھلس جائیں گے، آپ کھانے کے لیے ترسیں گے، اللہ ہمیں کھانا دے دے ہمیں بھوک لگی ہے، اللہ ہمیں پانی دے دے ہمیں پیاس لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے خون، وہ پیپ، وہ کھاری غلاظت اور گندگی آپ کو کھانے کے لیے دے گا. آپ کھائیں گے پیئیں گے, جیسے ہی کھان پان ہوگا آپ کا وہ سارا چمڑا جھلستا وہ نکل جائے گا. میرے بھائیوں, چین اور سکون نہیں ملے گا, چین اور سکون نہیں ملے گا. یہ 60 سال اور 70 سال کی زندگی کا یہ عالم کہ ہم اپنی زندگی کو سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم اپنی زندگی کو اچھی لائف گزارنے کے لیے اچھی بلڈنگیں, اچھی گاڑیاں خرید لیتے ہیں, اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں, لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد کے چوکھٹ پر جا کر 4 ٹائم کی نمازیں پڑھ لیں, 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ لیں. جان رہے ہیں یہ نماز آج جو ہمارے درمیان صرف 5 ٹائم کا رہ گیا ہے. 5 ٹائم میں کتنے وقت لگے گا بھائی؟ ایک ٹائم کا 10 منٹ مان لیجئے, 15 ہی منٹ مان لیجئے. اگر آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو 1.5 سے 2 گھنٹہ, میکسیمم 3 گھنٹہ لے لیجئے. اللہ نے 24 گھنٹے آپ کو دیا ہے ورک کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, اپنے پیٹوں کے تونتے بوٹی بھرنے کے لیے. اللہ صرف 2 سے 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ سے مانگ رہا ہے, لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں, ہم وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا, معراج کرائی گئی, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو تحفے دیے ہیں وہ دنیا میں یعنی جبرائیل کے ذریعے سے دیا ہے, لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب میرے دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر میرے پاس لے آؤ. میرے بھائیوں, حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, آئے اللہ کے رسول, اللہ رب العالمین نے آپ کو انوائٹ کیا ہے, بلایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعوت دی ہے, چلیے میرے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی تیار ہو گئے. حضرت جبرائیل نے آپ کو براق پر بٹھایا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی اور پھر وہاں سے براق پر سفر ہو کر کے آپ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کے اللہ رب العالمین کے پاس چلے. 7واں آسمان کے اوپر گئے, وہاں سدرۃ المنتہا پر سارے نبی کھڑے ہیں, صفے باندھ کر کھڑے ہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جبرائیل یہ وہ کون لوگ ہیں اور کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ سارے نبی ہیں, آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں وہ لوگ آپ کے منتظر میں کھڑے ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں, چلیے آپ جا کر کے نماز پڑھا دیجئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور صفوں کو چیرتا ہوا آگے لے کر کے گئے, مصلی امامت پر کھڑا کر کے کہا, آئے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں, نماز پڑھائیے. نماز پڑھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 صلاۃ کل یوم, ہر دن 50 ٹائم کی نمازیں فرض کر دی. 50 صلاۃ کل یوم, ہر دن 50 ٹائم کی نمازیں. اللہ اکبر. اگر 50 ٹائم کی نمازیں ہمارے درمیان اگر آج بھی رہ جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا. لوگ مسجدوں کی طرف گھور کر دیکھتے بھی نہیں کہ ہماری مسجدیں ہیں یا ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی پڑے گی. میرے بھائیوں, وہ ڈر سے جاتا ہی نہیں کہ 50 ٹائم کی نمازیں اللہ ہم کیسے پڑھیں گے 50 ٹائم کی نمازیں, جب 5 ٹائم کی نمازوں کا یہ عالم کہ ہماری مسجدوں میں صرف 2% نمازی, 3% نمازی, 5% نمازی, وہ کیا پوری مسجد خالی 5 ٹائم کی نماز کا یہ عالم, یہ حال تو 50 ٹائم کی نمازوں کا حال کیا ہوتا. میرے بھائیوں اندازہ لگائیے اور اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیے, سوچئے سمجھئے کہ 50 ٹائم کی اگر نماز ہمارے پر فرض کی ہوئی ہوتی آج تک تو لوگ 1% نمازی مسجدوں میں نہیں ہوتے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نمازیں ملی, یہ تحفے اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا, اللہ کے رسول خوشی خوشی ایکسپٹ کیے, سویکار کیے اور پھر دنیا میں آنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے. اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, آئے میرے بھائی, اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا تھا, کیا دیا ہے تحفے میں, کیا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 50 صلاۃ کل یوم, ہر دن 50 ٹائم کی نمازیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا, 50 ٹائم کی نماز محمد,
ہم تم سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں. ہمارے امتی کے لوگوں پر 2 ٹائم کی نماز اللہ رب العالمین نے فرض کی تھی, لیکن ہمارے امت کے لوگوں نے نماز نہیں پڑھ پائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے اللہ رب العالمین سے تخفیف کرائیے, درخواست کیجئے کہ اللہ ہماری امت میں وہ طاقت نہیں ہوگی کہ 50 ٹائم کی نمازیں پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم کرو. اللہ رب العالمین کو تو پہلے سے معلوم تھا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر پہلے ہی فرما دیا ہے انہو عالم بذات الصدور, ہم تمہارے سینوں کی بھیدوں کو جانتے ہیں. لیکن اللہ کو 50 ٹائم کی نمازیں فرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے حبیب, میرے رسول, میرے دوست بار بار میرے پاس آئے اور مجھ سے ریکویسٹ کرے. ہم اپنے رسول کے ریکویسٹ پر خوشی ہو کر کے 5 ٹائم کی نمازیں 10 ٹائم کی نمازیں جو ہے کم کر کے 5 ٹائم کی نمازیں فرض کریں گے. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت 50 ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے, اتنی طاقت رکھے گی نہیں میری امت کی 50 ٹائم کی نمازیں پڑھ لیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا جا 10 کم, ڈسکاؤنٹ 40 وقت کی رہ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 یعنی 10 کم ملا, خوش ہو گئے, آنے لگے. پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی رہ گئی؟ یہ میں لیلا مجنون کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 ٹائم کی نمازیں لے کر کے آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بھائی اب کتنا رہ گیا ہے؟ بولا 40 ٹائم کی رہ گئی ہے, 10 ٹائم کی یعنی کینسل, ڈسکاؤنٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اب بھی بھاری ہے, جاؤ پھر اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کرو, گزارش کرو, اللہ ہماری امت 40 ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے. اللہ نے کہا جا 10 اور کم, 30 ٹائم کے لے کر کے آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی اتنے بھی تمہاری امت طاقت نہیں رکھے گی, 30 ٹائم کی نمازیں بھی بھاری ہے, جاؤ اللہ رب العالمین سے اور ڈسکاؤنٹ کراؤ. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, آئے اللہ میری امت 30 ٹائم کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی ہے, اس کے اوپر اتنی نمازیں بھاری ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ 10 اور کم کر دیا. پھر اللہ کے رسول آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 20 ٹائم کی نمازیں بھی بھاری ہے, جاؤ اور کم کراؤ. پھر اللہ رب العالمین نے ایک بار اور کم کرا دی, 10 ٹائم کی رہ گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنے بھی زیادہ ہے. پھر اللہ رب العالمین کے پاس جاؤ میرے بھائی جو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ رب العالمین کے پاس گئے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ 5 ٹائم کی اور کم, صرف 5 ٹائم کی رہ گئی. اللہ اکبر, 50 سے 5 45 ٹائم کی نماز ڈسکاؤنٹ. موسیٰ علیہ السلام کس نے کہا کہ جاؤ ایک بار اور کم کراؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی اللہ رب العالمین کے پاس مجھے بار جانے میں تھوڑا سا شرم محسوس ہو رہا ہے. ہم کیسے جائیں یار, 50 سے 40, 40 سے 30, 30 سے 20, 20 سے 10, 10 سے 5, اب میں نہیں جاؤں گا, چھوڑو میری امت اتنی ہی پڑھ لے گی. غیب سے آواز آتی ہے, اے میرے حبیب, اے میرے دوست, اگر ایک بار اور آ جاتے تو میں 5 ٹائم میں سے 3 ٹائم اور کم کر دیتا یا 2 ٹائم کم کر دیتا, تمہاری امت کے لوگوں پر 2 ٹائم کی نمازیں میں فرض کر دیتا. اے میرے حبیب آپ نہیں آئے تو چلیے کوئی بات نہیں ہے, آپ کی امتوں پر اتنی ہی ٹائم کی نمازیں رہ گئی ہیں, لیکن اے میرے نبی اگر آپ کی امت نے 5 ٹائم کی نمازیں ٹائم سے پڑھ لی تو 5 نہیں بلکہ 50 ٹائم کا ثواب دیں گے. میرے ہندو بھائی بتائے ایک ٹائم کا پوجا کرنے سے اسے 50 ٹائم کا پنیہ ملے گا. ہماری یہودی بھائی بتائے کہ یہودی ایک ٹائم کی عبادت کرنے سے کیا 50 ٹائم کی عبادت کا ثواب ملے گا. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے, کوئی ایسے گرنتھ نہیں ہے جس کو ہم نے نہیں پڑھا ہے. ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اگر اس کا ایک ٹائم کا پوجا ہے تو ایک ہی ٹائم کا ثواب ملے گا, ایک ہی ٹائم کا پنیہ ملے گا, 50 ٹائم کا پنیہ نہیں مل سکتا. یہ اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے, اسلام ایک ایسا پیسفل مذہب ہے کہ آپ 5 ٹائم کی نمازیں اگر آپ ٹائم پر پڑھ لیتے ہیں تو 5 نہیں بلکہ 50 ٹائم کا ثواب دیا جائے گا. میرے بھائیو اس سے بڑھ کر کیا اور کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر کیا اور کتنی خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ٹائم کی عبادت کریں تو 50 ٹائم کا ثواب, 50 ٹائم کا. اللہ اکبر. اللہ ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم لوگوں کو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں آج ہم مسلمانوں کا یہ عالم, مسلمانوں کا یہ حال کہ ہماری مسجدیں قریب تو ہے لیکن ہم مسجد تک نہیں جا پا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ اگر آپ سے ہماری کوئی تتو میں ہو گئی, آپ سے ہماری لڑائی ہو گئی تو ہم کہتے ہیں یار تمہاری مسجد ہم نہیں جائیں گے, ہم اپنی طرف سے مسجد بنا لیں.